من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراء سے کہ آگے یہ بات آئے گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جوش و خروش دکھائیں گے، حنفی اشاروں کو نہیں مانتے، اور دیکھو یہ حدیث میں آیا ہے کہ اشارہ سے یہ فلان ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، نہیں سمجھتے، اللہ سمجھتا۔ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ احکام میں قضا میں اشارہ کافی نہیں ہے، یہ قضا کے مسائل میں سے نہیں ہے، مگر یہ تفسیر آگے آئے گی، جواب دیں گے۔ وقال بعض الناس، جب یہ ہمارے اوپر بمباری کریں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا جواب دیں گے کہ منہ توڑ جواب، سمجھ گئے؟ وہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ خدا کی شان ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت ہے کہ وہ جو یہودی نے ایک لڑکی کو قتل کیا تھا پتھر سے، اس نے سر سے اشارہ کر دیا تھا، تو وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ اسی عورت کی روایت اسی بخاری کے اندر امام بخاری دوسری جگہ خود ساتھ قریب لا چکے، ایک سطح میں وہ ہے، دوسرے سطح میں لا چکے ہیں، اس شخص نے اقرار کر لیا اس کے بعد، تو وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصاص جاری کیا تھا وہ ان کے اقرار پر جاری کیا تھا، عورت کے اشارے پر جاری نہیں کیا تھا۔ عورت نے تو اشارہ کر دیا کہ ہاں اسی شخص نے اس طرح سے، تو پھر حضور نے اس سے پوچھا تو اس نے اقرار کر لیا، وہاں خود پڑھیں گے، بخاری کی خود روایت، اپنی روایت ہے۔ تو میں کہتا ہوں خدا کی شان، امام ابو حنیفہ کی کرامت کہ اس کی کتاب میں وہی روایت موجود ہے، اس کو وہ نظر نہیں آتا اور یہ نظر آتا ہے، اشارہ نظر آتا ہے، اقرار نظر نہیں آتا۔ اس شخص نے اقرار کر لیا اور پھر اس کو حضور نے، تو وہ جو قضا ہوا ہے وہ اقرار پر ہوا ہے، اشارے پر نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے کہ تو ویسے امام بخاری جو شیرہ آدمی سے اپنا جوش و خروش دکھاتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے واقف نہیں تھے، ان کو حدیث کا علم تھا، سمجھ گئے؟ چلو بہرحال یہ، لیکن بہرحال یہاں مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ جہاں وہ اپنا بخار نکالیں گے، امام بخاری بخار نکالیں گے، پھر انشاءاللہ پھر ہم بخار دیکھ کر ڈھکنا۔ وقال مالك بن حويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم. وفيه قال حدثنا محمد بن شاهد قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة بن ابي جمرة قال كنت ادرسه بين ابن عباس رضي الله عنه وبين الناس قال ان وقد غيري ادب النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوقت او من القوم قول ربيعة قال مرحمة في القوم او في الوقت غير مزايا ولا ندامة قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحج من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا بلسان حرام وقلنا بأمر نخبر به من وراءنا نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم
پہلے تو سفر العلم کا ذکر آیا، آپ کو دل میں اکٹھا ہوگا کہ پھر خواب لانے کی کیا ضرورت؟ میرے سفر کو مسئلہ گزرا ہی نہیں گزرا، سارے کام گئے تھے کی طرف، تو پہلے سفر العلم کا مسئلہ پہلے ذکر ہوا ہے، دوبارہ لانے کی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے مطلق علم کے لیے سفر تھا اور یہ ایک دنیا کے لیے سفر تھا، ایک دنیا کے لیے سفر کرنا، ایک مطلق علم کے لیے سفر کرنا، دنیا درپیش ہے۔ مثلا نازلہ مسئلہ درپیش ہے، اس مسئلے کے لیے سفر کرنا، جیسے یہ جہاں کی طرح سے دیتے تھے تو پھر ہمارے پاس آتا یہ مسئلہ نازلہ وہ مسئلہ مجھے جب آ جاتا ہے تو پوچھتے ہیں تو میں اس کے لیے اسی مسئلہ کے بارے میں سفر کرنا ہے، یہاں یہ ثابت کرنا کہ جیسا کہ علم کے لیے سفر ٹھیک ہے، اسی طرح دنیا کے لیے بھی سفر کرنا حدیث سے ثابت۔ حکمت ابی احاب ابن علی قالت ولا اخبرتنی ما اعلم انك اوضعتنی ولا اخبرتنی، نے مجھے نہیں بتایا اور ایک مسئلے کے لیے مدینہ کی طرف سوال کیسے آپ رکھو گے اور کہاں گیا کرایہ ہے گاڑی کا یا گھر کے ساتھ آنے کا کیسے رکھے؟ وقال کہا طلاق دے دی بولا کہ دوسرے یہاں ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہمارا مشہور مطلب یہ ہے کہ آپ کی نہیں ہے رضا کے لیے کوئی قابل ہے جو معاملات میں یا ایک رضا میں ہمارے مطلب مشہور بات یہ ہے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں میرے شہادت الرضا وہی ہے جو اموال میں معاملات میں کسی شہادت کی ضرورت ہے، کسی شہادت کی جگہ ضرورت ہے، ایک عورت کی شہادت اور یا مرجع کی شہادت پلانے والی عورت کی شہادت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ وہ ہے اور دیکھو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرجع کی شہادت کو قبول کر لیا، مرجع کی بات پر اعتماد کر کے اس شخص سے تو کہا شوہر نے شہادت پڑے یار پتہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے مجھے پہلے پتہ ہے نے پہلے کہا تھا، اب کہہ رہی ہے کہ میں نے دونوں کو دکھ کرایا ہے۔ ایک مرجع کی شہادت ہے اور حضور نے فرمایا کہ طلاق دے دو، چھوڑ دو، کہا گیا کہ دکھ کرایا گیا ہے چھوڑ دو، حضور نے ایک مرجع کی شہادت قبول کی ہے، امام احمد بن حنبل ایک مرجع کی شہادت۔
اصل جواب تو یہ ہے پر نہ کہے کہ یہ قضا نہیں تھا، یہ اور پتے میں ہمارا مذہب یہی ہے، مندنی نے لکھا ہے کہ دیانتاً دوسرے کی شہادت قبول۔ یہاں پہ فرما کے کہے کہ خیر الدین دو ہے، ایک خیر الدین کھنسی ہے، سارا لفظ خیر الدین نبلی کھنسی ہے، اس کا قول ہے کہ ہمارے مذہب میں دیانتاً قضا نہیں، آدھی کے پاس مطلع چلا گیا وہاں کو جا کے شہادت قبول نہیں، دیانتاً کی واقعی نہیں بین اللہ ایک عورت کی شہادت دوسرے کی شہادت قبول ہے، دوسرا کی شہادت قبول ہے۔ باقی جو عام کتابوں اصول میں ذکر ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں رضا کے لیے ضروری ہے، وہ قضا کے لیے، کس کے لیے ہے؟ قضا کے لیے ہے، اور قضا اور ہے اور فتویٰ اور ہے، یا وہ دوسری فتویٰ کیا ہے قضا نہیں ہے، نہ عدالت لگا تھا نہ وہ شہادت طلب کی، اور دوسرے زبانی بتلایا اسے اصول نے فتویٰ دے دیا کرے کرے بات نہیں لگایا، وہ عورت کو طلب نہیں کیا، عورت نے شہادت تو نہیں کی، یعنی مرد نے بتایا کہ اسے عورت نے پڑھا ہے، نہ عورت نے شہادت کی ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کرنے کے خلاف نہ کرتی ہے، اس کے کرے کرے وہ صاحب نے سوال پوچھا، حضور نے جواب دے دیا، یہ فتویٰ تھا، یہ قضا نہیں تھا، اور فتوے کے لیے میں شہادت ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں، یہ علیحدہ چیز ہے اور قضا علیحدہ چیز ہے۔ اس کا قدر کرواتے ہیں کہ ہمارے مفتی حضرات اکثر مفتی یہ غلطی میں غلطی کرتے ہیں، جس کو ہماری کتابوں میں اکثر ہوتا ہے قضا کے مفہوم ہے کہ اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں، جبکہ دیانت کو آپ کو سمجھا دوں، وہ کہاں لکھتے ہیں کہ اگر کنایات الطلاق اس طرح الفاظ کنایا استعمال کی، الفاظ کنایا میں طلاق کب ہوتی ہے کہ کیا نیت کو یا دلالت الفاظ، یعنی غصہ کو یا مذاکرہ طلاق، یاد ہے بند میں یہی ہے، پوری میں یہی ہے، اور آگے چلتے جمہوریت میں یہی ہے، رقایا میں یہی ہے، روایا میں یہی ہے، سمجھ جائیں کنایات الطلاق میں آپ نے پڑھا ہے بار بار کنایات الطلاق میں نیت ہو یا مذاکرہ طلاق ہو یا حالت غضب ہو، یعنی یا دلالت نیت ہو یا دلالت طلاق، یہ نہیں ہے۔ کی حالت میں ایک انسان نے یہ مسئلہ ہے کہ اس سے اس کی طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق ہو جائے گی کہ غصے کی حالت میں کہنے کی یا غصے کی حالت نہیں ہے، بلکہ مذاکرہ طلاق میں بیوی کہتی ہے طلاق دے دو، کہہ دیتے ہیں طلاق دے دو، وہ کہہ دیتے ہیں خروجی نکل جائے، نے لکھا ہے کہ اپنے طلاق واقع ہو جائے گی، پڑھا نہیں پڑا آپ لوگوں نے اصول میں پڑھا ہی نہیں، ہم نے دیکھا کہ بہت سے علماء کو کہتے ہیں کہ دیکھو طلاق بات سے ہو گئی، جبکہ مسئلہ یہ ہے سن لو یہ جو ہے یہ قضاءً ہے، طلاق کا اعتبار قضاءً ہے، اور دیانتاً صرف اور صرف اس کی نیت کا اعتبار ہے، اگر اس کی نیت طلاق کی ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے بلا چاہے طلاق ہو یا نہ ہو، چاہے طلاق
دلالت الحال ہو یا نہ ہو، اور اگر نیت طلاق نہ ہو تو چاہے مذاکرہ طلاق ہو تو طلاق نہیں ہوتی، چاہے طلاق سے غصہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ہے سمجھ گئے؟ مذاکرہ طلاق ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی ہے، مذاکرہ طلاق ہے، بیوی کہتی ہے کہ طلاق دے دو، آپ نے کہہ دیا کہ کتنا بھی اخرجی، اگر آپ کے لیے طلاق نہیں تھے تو آپ ہم سے دیتے کہ سامنے سے ہٹ جائے، مقصد یہی ہے کہ غصہ آ جائے، غصہ ہے تو طلاق نکل جائیں گے، آپ کی نیت طلاق کی اخرجی سے نہیں تھی، آپ کی نیت یہی تھی کہ سامنے سے ہٹ طلاق نہیں ہوئی، بین و بین اللہ طلاق نہیں ہوئی۔ البتہ قاضی کے پاس اگر کیس چلا گیا تو قاضی ظاہر سے دیکھیں گے تو قاضی اس طرح کا حکم دے گا، لیکن مفتی کے پاس آیا تو مفتی دیانت پر فتویٰ دے گا، مفتی کہیں گے اگر آپ سے نیت ہے تو طلاق ہوئی ہے، آپ سے نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں۔ حضرت خیر اسی مسئلہ میں ہمارے مفتی حضرات بہت سختی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے فقہاء اکثر قاضی گزرے ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ اکثر سزا پر مبنی ہے، کیونکہ اکثر قاضی گزرے ہیں تو وہ اسی پر فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ سزا اور ہے اور دیانت اور ہے، اس کی دیانت میں فتویٰ دیتے ہیں، اس کی دیانت کا فتویٰ یہ انہوں نے کتابوں سے لیا ہے، لیکن اس انداز سے حضرت نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے، کسی اور نے اسے کسی تفصیل کے ساتھ اس کو واضح نہیں کیا، اور وہ وضاحت کر چکے ہیں تو آپ کی یہ بات ایک سکھائی ولایات الصلاح تو جن کا فقام عالم کو جانو صحیح صلاح کے لیے وضع نہ ہو، صلاح کے لیے وضع نہ ہو، محتمل ہو وغیر اس کے اعتبار طلاق بھی ہو غیر طلاق کا استعمال بھی ہو، اور ولایات لا تطلق بها سورہ مختار والے لکھتے قضاءً لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال، إلا بنية وهي دلالة الحال کیا ہے؟ وہی حالت مذاکرة الطلاق، وہی حال مذاکرة الطلاق أو الغضب، یہ حال مذاکرة الطلاق أو غصے کے حالت میں ہو یا مذاکرة الطلاق ہو، طلاق واقع ہو جائے گی کنایت الطلاق۔ مل گیا اس کو میں سب کچھ کے لیے سمجھ گئے، اب یہ سن لیا، اب دیکھتے کیا لکھتے قضاءً مطلبی اس پر لکھتے قضاءً قید به لأنه لا يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة الحال،
ایسے طلاق الحال ہو، اس کا ہو، ظاہر طلاق ہو، مگر جب تک نیت نہ ہو تو دیانت طلاق واقع نہیں ہو. دیانت طلاق واقع. عام لوگ جب اس کے سامنے عام علماء اس کے سامنے ذکر ہو جاتا ہے، میں نے کسی کے ساتھ میں نے اسے کب نظر آ جاتا طلاق ہو گئی. کہتے ہیں لکھا ہے بہت سے پیاری بات کی ہے اور بڑی تشکیل سے یہاں بول چکے ہیں. واعلم ان وسائل الديانات كلها يفتي بها المفتي. وسائل الديانات كلها يفتي بها المفتي ولا يحكم بها القاضي. مفتي فتوى دیانت کو دے گا، قاضی دیانت کو فیصلہ نہیں کرے گا، والدین. وهكذا مذاهب القضاء يحكم بها القاضي ولا علاقة بها للمفتي، فإن الديانة والقضاء قد يتناقضان حكما. ففي القضاء قوم ہے اور أن يكون حكم الديانة نقيض في القضاء، يكون حكم الديانة نقيض في القضاء. وتصرحوا أنه لا يجوز لأحدهما أن يحكم بحكم والمفتيون اليوم غافلون عنه. المفتيون ولا نيكر والمفتيون اليوم غافلون عنه. فإن أكثرهم يفتون بأحكام القضاء ووجه الاطلاع فيه أن المذكور في كتب الفقه عامة هو مسائل القضاء، أنما تذكر فيها مسائل الديانة وعم تذكر في الاتفاق ولا تنال إلا بعد التفرد التام بالمهارة والتجربة في باقي الشيء. ولعل وجهه أن القاضي في الجلسة العثمانية لم يكن ينصب إلا حنفية بخلاف المفتيين من قام من المذاهب الأربعة. وكان القاضي الحنفي
لا ينفذ ما أفتوا به وشاع المفتون تحرير حكم القضاء وينفذ القاضي وانتهت مسائل القضاء في الكتب وأمرت مسائل الديانة. ثم لا يجب أن تتفق الديانة والقضاء في الحكم بل قد يختلفان. قضاء اور دیانت کے کبھی کبھی تضاد بھی آتا ہے اور ہوتا ہے دیانت تو پھر قلب ان ولد سے ذکر انتقال واحد ذکر ان ولد سے ذکر وانتقال واحد من ولد سے وسطى وثنتين. آپ کا لڑکا پیدا ہوا تو ایک طلاق، لڑکی پیدا ہو گئی تو دوسرا. ولدتهما جوڑا پیدا ہوا، ایک لڑکا ایک لڑکی. ولم يدر الاول اور اول معلوم نہیں کہ پہلے لڑکا پیدا ہوا یا پہلے لڑکی پیدا ہوئی. تکلیف کی حالت ہوتی ہے اس کی تنخواہ نہیں رہا، جلدی جلدی وہ نکالتی وہ نکالتی رکھی. یہ پتا نہیں چلا کہ پہلے لڑکا نکالا یا پہلے لڑکی نکالی، اس کی تنخواہ نہیں رہا. ہمارے لوگ تو کرنے کے انتظار میں ہوتے دیکھتے لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو اتنا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ اپنی گنتی کرتے. فرماتے پتہ نہیں چلا. ولن يدرى الأول تكلف واحدة قضاء وثنتين ثلاثة. قضاء ایک طلاق کیونکہ جب ایک اور دو میں سب آ جاتا ہے تو ایک عمل یقین سے ہوگی. لیکن دیانت ان دو طرح سے واقع ایک الگ ہے دیانت کیونکہ ایسی وہاں ہونا اخذ القاضی بجانب المتيقن والمفتي بالاحوط. ولو قال في هذه المسألة بعنها إن ولدت أنثى وثلاثة وإن ولدت ذكرا فواحد وأنت تعرف واحد وإن ولدت أنثى وأنت تعرف فهي ثلاثة ديانة وواحد قضاء. دیانت یہاں تین ہے اور قضاء نہیں. فاختلف الحكمان إلا وحرمة. تین طلاقیں ہو گئی حرام، دو طلاقیں ایک طلاق کو ایک طلاق ہو گئی تو ذکر نہیں ہے. ثم الأحوط ها هنا واجب. لوگ فرماتے ہیں کہ احوط کرتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے یہ مستحب ہے. اس کی احوط کا معنی یہ ہے کہ یہ فتویٰ اسی پر دے رہا ہوگا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تین طلاقیں ہو گئی. احوط یہاں ثم الأحوط ها هنا واجب كما صرحوا به لا أنه مستحب. وهكذا الإقالة بالغرر الفعلي واجبة عندنا ديانة وليست بمستحبة. وظهر أن الديانة لا تكون مستحبة وما زعم ديانة بالمستحب نہیں ہوتا ہے. وما زعم أن العمل بالقضاء يكون واجبا وبالديانة يكون مستحبا. یہ غلط ہے. وليس الفرق بينهما من هذه الوجوه. نعم لي ثم لي کیا کہ تفصیل ہے. لہذا فرماتے ہیں اول ما تنبهت على الفرق بين القضاء والديانة من كلام التفتازاني في التنبيه لما ذكر صاحب التوضيح كثرة الاستعانة بين السبب والحكم في باب الحقيقة والمجال وقال لا نرى بابتلاء الملك وبالعكس يصدق فيما عليه ولا يصدق فيما له. قال التفتازاني
فيما له أيضا ديانة يفتي بها المفتي ولا يحكم بها القاضي. وفهمت منه أن القضاء أمر غير الفقه. ثم لم أزل أفتش هذا الفرق في عبارات الفقهاء. मैं पढ़ दिया फुक़हा की इबारत तफ्तीश में ये फर्क दूसरी जगह कहा हत्ता वजदत बिउसूल इमादी इब्न हाजिब ना इब्न साहिब हिदायत साहिब हिदायत की पोते की किताब इब्न साहिब हिदायत मुक़द्दिमतन मुबाहतन लिज़ालिक वक़द वसतहु सहावी في مشكل الآثار عن الآثار ومشكل الآثار عن الآثار ولا مشكل الآثار أيضا وهذا الفرق معتبر في المذاهب الأربعة. وفي قصة امرأة أبي سفيان ودي ما يكفيك وولدك في وضوء عائشة नहीं होता तो मैं क्या लेता जितनी आपकी जरूरत को लिए करें ये ध्यान जरूरत के मुताबिक आप दिया करें मेरा संगत तो वाजिब है अपने लक्ष्य ले सकते बातें हैं وهذا الفرق معتبر في المذاهب الأربعة في كتب المذهب الفقهاء يكفي وولدك. وبحث عليه النووي هل كان هذا قضاء أو فتوى؟ فإن كان الثاني فإنه يصح أن يفتي به كل عالم، وإن كان الأول فإنه لا يجوز إلا للقاضي. وعند التحاوي تبعد الكتاب الدور ما يدل على أن هذا الفرق كان ظاهرا في سلفه ولا تسألهن بقضاء في المستقبل. به قال حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن إسرائيل قال سألت شريحا حادثه التابعين थे बड़े هذا तरीका मुकद्दम उसके पास उसको जाते हैं बताते हैं سألت شريحا فقال إنما أقضي ولست أفتي وهذا صريح في أن القضاء غير الإفتاء وأن القاضي لا يجوز له أن يحكم بالديانة ما دام قاضيا وجالسا في مجلس القضاء. فإذا تحول عنه مجلس القضاء في مدة فهل لثلاثة قبل الجان जाता है और उससे कोई पूछ लेता है अब ये फतवा होगा जिससे कज़ा नहीं है तो ज्ञान إذا تحول عنه والتحق بسائر الناس فإنه وسائر من يشوفونه ما يشوفونه. والحاصل أن زوجين استيقن بخبر الرجع جاز له أن يقرأ عن القضاء ويعمل في الدين. بالفعل فلا تكفيه. أيام المسكين. والجواب عندي الحديث كجواب. الجواب عندي أن الحديث محمول على الديانة دون القضاء. وساعات الموضوعة معتبر في الديانة عندنا أيضا وباقي حاكي صاحب الزمني كيف صاحب الدين المختار. والخير الزمني آخر أيضا من علماء الشافعية وهو أيضا صاحب الفتوى أنها تكمل ديانة لا حكم. وهو مراد الشيخ ابن الحمام بما في فتح أنها تكمل كالمسلمين ولا بذاته. فإن الحديث ما يتعرض لمسائل القضاء وذلك يتعرض لمسائل الديانة أيضا. هذا كثير فيه ولكن غفر عنه الناس ثم إنه لا بد أن تعلم الفرق بين الديانتين.
یہ خصوصاً والوں کو میں ہم نے دیکھے پتا رہا شامل نہیں گئی 11 تمام کیا جب تکلیف تو وہ طرح پاتی نہیں اور تمام طرح سے بات ہوتی ہے اس طرح کو ہماری پہچان حدیث ہے کی ہے تو ہم کہتے ہیں بے شک ثبوت کی ہے اور یہ اللہ نہیں تھا اور عورت موجود نہیں تھی ان سے شہادت نہیں دی گئی ہے اس بات کا اردو میں کچھ نہیں یہ فتویٰ تھا یہ قضا نہیں تھا اور فتویٰ بیان کی جائے گی لہٰذا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح اور یہ صرف میری بات کی بلکہ ہمارے علامہ الدین نبوی جانتے ہو جس پر علامہ شامل نیچے شامل اس نے یہ لکھا ہے کہ دیانتاً مرجع کی قیادت دیانت اس کی دیانت کا اللہ یہ چونکہ مسئلہ ہے یہ میں نے کئی مرتبہ فیصلہ کیا ہے عام علماء اس کے پوچھتے ہوئے مفتی بھی اس کے پوچھتے ہوئے ہیں والا جو میں جس سے میں تھا میں نے یہاں کا یہ نہیں ہوئی پوری طریقے سے کہا یہ نہیں لکھتے کہ اختیار کرنی ہے اب تو یہاں آنے والے سب لکھتے ہی میں نے کافی سمجھایا کہ بے دکھا دی ہماری عام مدارس میں عام گاؤں میں یہ بیماری نہیں ہوں گے آپ کو مطلب پوچھیں گے ان سے زیادہ زیادہ اگر آپ کو تسلی نہیں کہ جھوٹ بولے گا قرآن دے دیں سچ بولے آپ کے دل میں کیا مانا لے سکتے ہیں چلو قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس بن شهاب عن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من انصار بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه
وادی ہے، سمجھ گئے، جس میں آج کل عزیزیہ بن چکا ہے. یہ عزیزیہ جو ہے یہ مدینے کے حوالی میں تھے. یہ عزیزیہ میں تو مکہ میں ہے، وہ نہیں. حوالی مدینہ میں حوالی جو ہے، عزیزیہ تو مکہ میں ہے. دیکھو خیال نہیں آیا، عزیزیہ مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں نہیں ہے. تو وہاں حوالی جو تھا، میں خود حوالی میں مقیم تھا، اور مدینہ منورہ میں ایک جب حج پہ گیا تھا، وہاں ایک دوست تھا میرے ساتھ جو گیا تھا حج پہ اکٹھے، مولانا عجیب نام تھا، ذہن سے نکل کے، بلوچستان کا تھا، مفتاح العلوم کا محتمم تھا، گاؤں کا مدرسہ ہے، مولانا عبدالباقی بلوچ، وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ان کا ایک دوست تھا بلوچ جو مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر رہا تھا. تو اس کے وہاں باغات تھے، بلڈنگیں تھی، کرائے پر دیتے تھے. تو اس نے ہمیں کہا جو کمرہ تمہیں پسند ہو ایک کمرہ آپ اس میں دے ڈال. تو مکان اس نے مفت دے دیا. پھر ایک دن دعوت کر لیا، ایک دن مدینہ منورہ کی تازہ کھجور اپنے باغ کے لیے ایک دم. پھر ہم نے بھی کہا ہے، پھر ساتھیوں کے لیے مسجد نبی میں بھی جائے، جو علماء تھے وہاں ان کو بھی کھلا تازہ کھجور مزے ہی مزے. سمجھ گئے؟ تو بات عوالی کی بات کر رہا ہوں. تو عوالی تقریباً جہاں وہ مکان ہم حجیہ تھا، تو ہم جہاں تھے ہمارا 15-20 منٹ لگتے تھے پیدل مسجد نبوی تک جب آتے تھے، 15-20 منٹ لگتے تھے. لیکن اس وقت تو جوانی صحت تھی، گھٹنوں کی تکلیف نہیں تھی، بڑے مزے سے ہم ہوتے. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھتا. مگر اس مرتبہ اللہ نے پھر یہ کرم فرمایا، اس وقت جب جوان تھے تو جگہ تو دور کے آ سکتے تھے، جب نہیں آ سکتے تھے تو اللہ نے جگہ دی تھی. مسجد نبوی کے ساتھ ہی جو ہوٹل تھا اسی میں رہے، نیچے اترتے ہی مسجد نبوی. اللہ نے ایسے کرم فرمایا. سمجھ گئے؟ جب خدا دینے پہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں تو شکر خورے کو چپٹ پار کے سفر تاکہ ہاں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ کا تمہیں بھی انعامات. اللہ بڑے کریم ہے. تو حوالی کی بات چل رہی تھی. تو حضرت عمر ایک ساتھی کے ساتھ وہاں حوالی میں رہتے تھے، اور وہ یہ طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کے لیے باری باری آتے تھے. ایک دن ایک آتا تھا، نئے نئے وحی اور نئے نئے احکام نازل ہوتے تھے، تو وہاں کام کاج بھی کرتے تھے اور دین بھی سیکھتے تھے. ایک دن ایک آتا، دوسرے دن دوسرا آتا، اور جو مسائل وہ سیکھ لیتے وہ دوسرے ساتھی کو بتلا دیتے، اور پھر جو ہے کتاب بند کر لیتے، کیونکہ